صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुक़ातिलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह की राह में जिहाद फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उनको मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा है और उन्हें अल्लाह के यहाँ रिस्क भी दिया जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदे क़यामत के दिन हिसाब किताब के लिए खड़े होंगे तो कुछ लोग अपनी तलवारें गर्दनों पर उठाए हुए आएंगे जिनसे खून बह रहा होगा, और वो लोग जन्नत के दरवाज़ों पर चढ़कर दौड़ेंगे। पूछा जाएगा ये कौन है? जवाब मिलेगा ये शुहदा हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में जाम शहादत नोश किया, और ये लोग अपनी कबूर में ज़िंदा थे और इन्हें रिस्क भी दिया जाता था। नाज़रीन किराम,
آج ہمارا موضوع اتنا نازک، حساس، اہمیت کا حامل اور دین کی ساری عمارت اور بنیاد اس پہ استوار ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ خدا نخواستہ اگر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ فرق آ جائے اور اس کی یہ امت حفاظت نہ کر سکے تو اس امت کے باقی رہنے کا جواز نہیں۔ یہ امت باقی تب تک ہے جب تک یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرتی رہے گی۔ 14.25 صدیاں گواہ ہیں کہ مسلمانوں نے ہر دور میں اپنی جان، مال، عزت اور اپنے خون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی ہے۔ میں اکثر، میرے ناظرین اس بات سے واقف ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ امت 14.25 صدیوں میں عمل میں کمزور بھی اگرچہ رہی ہے، عشق میں کبھی کمزور نہیں رہی۔ جس طرح صحابہ کرام کے دور میں، جس طرح حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس طرح جناب حبیب رضی اللہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے رسول اللہ کی ناموس پہ اپنی جان کو قربان کیا، جس طرح محمد بن مسلمہ نے جس جذبے کے ساتھ کعب بن اشرف کو جہنم رسید کیا تھا، جس طرح عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں نے ابو رافع یہودی کو جہنم رسید کیا تھا، جس طرح ام مکتوم نے اپنی لونڈی کو جہنم رسید کیا تھا، جس طرح سیدنا عمر نے اپنے ماموں عاص کو جو رسول اللہ کے دشمنوں میں تھا جہنم رسید کیا تھا، اسی طرح آج کے دور میں بھی جو امت مسلمہ کے فرزند تھے، بر صغیر کی جو تاریخ ہے وہ گواہ ہے کہ کس طرح غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے راجپال کو جہنم رسید کیا تھا، کس طرح جناب غازی عبدالقیوم نے نتھو رام کو جہنم رسید کیا تھا، کس طرح غازی مرید حسین نے ڈاکٹر رام گوپال کو جہنم رسید کیا تھا، غازی خدا بخشو، غازی محمد صدیق شہید نقشبندی قصوری، غازی احمد دین، غازی محمد عبداللہ انصاری وغیرہ وغیرہ، اتنے نام ہیں، شہداء کی ایک فہرست ہے کہ جب کبھی کسی گستاخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملے کی کوشش کی ہے، حضور کی شان پاک میں گستاخی کی ہے، اسی وقت غیرت مند امت مسلمہ کے جو بیٹے تھے وہ میدان میں آ گئے۔ اس لیے ظفر علی خان نے کہا تھا، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا اور زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور حفیظ جلندری نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اقبال کہہ گئے کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں اور آپ کی ناموس کے لیے اس امت نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، آج لوگ کہتے ہیں جی ہم قائد اعظم کی فکر اور اقبال کی فکر کو عام کرنا چاہتے ہیں، ان ظالموں کو پتہ نہیں ہوتا کہ قائد اعظم نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ لڑا تھا لاہور آ کر ہائی کورٹ میں، اور غازی علم الدین شہید کو جب ان کی لحد میں اتارا گیا، علامہ اقبال اتارنے والوں میں شامل تھے، پہلے اس قبر میں لیٹے تھے برکت کے لیے، اور وہ تاریخی فکرہ ان کا پنجابی زبان میں ترکھانا دا منڈا بازی لے گیا، اسی گلاں کردے رہ گئے۔ ناظرین کرام، یہ امت اور خاص طور پہ یہ مملکت خدا داد پاکستان کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ جب تک اس مملکت خدا داد میں، اس سرزمین پاک پہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہوتی رہے گی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ ناموس رسالت کی حفاظت پاکستان کی حفاظت کے ساتھ مشروط ہے، اور اس جو اہل نظر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 1929 میں جب غازی علم الدین شہید نے قربانی دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، اس کو جہنم رسید کیا تھا راجپال کو، اور اسی طرح 1935 میں جب نتھو رام کو غازی عبدالقیوم نے عدالت کے اندر جا کے جہنم رسید کیا تھا، تو پھر ہاتف غیبی سے آواز آئی تھی، تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جانیں قربان کی، ہم آپ کو ایک زمین کا ایسا جنت نظیر ٹکڑا عطا فرمائیں گے جو تا قیامت جہاں پہ درود و سلام کے نغمے گونجیں گے۔ یہ پاکستان ان شہداء کی قربانیوں کا تصدق ہے۔ اور ناظرین کرام، میں چاہتا ہوں وہ واقعہ میں بیان کر دوں۔ غازی عبدالقیوم شہید جنہوں نے
کراچی میں عدالت کے اندر اس گستاخ رسول نتھو رام کو جہنم رسید کیا۔ ان کی پھانسی جب ہوئی تو وہاں کے جو معززین تھے کراچی کے، وہ علامہ اقبال کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں، وائسرا سے سفارش کریں کہ اس کی جو سزائے موت ہے اس کو عمر قید میں بدل دیں۔ تو علامہ نے پوچھا کیا غازی عبدالقیوم کمزور پڑ گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، وہ تو ہم اس سے ملے تھے، وہ تو کہتا ہے کہ میں نے یہ شہادت خود خریدی ہے۔ تو علامہ نے کہا کہ جو شخص اگر مر گیا تو شہید کی موت، اگر زندہ رہا تو غازی، اس کے لیے میں جا کے انگریز سے بھیک مانگوں۔ لہٰذا علامہ نے اپنی وہ مشہور نظم جو تھی جس کا عنوان ہے کلیات اقبال میں لاہور اور کراچی، علامہ نے کہا نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا ہے فقط عالم مانی کا سفر، تو ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر، اور آہ اے مرد مسلمہ تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ یہ تھا علامہ اقبال کا جو محبت اور عشق رسول تھا۔ ناظرین کرام، اسی لیے علامہ نے کہا تھا کہ جو ابلیس کہتا ہے کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کمزور ہو جائے، یہ جو اس امت کی نسبت عشقی ہے اس کو کمزور کرنا ہے، لیکن ہزار کوششوں کے باوجود نہ یہ عشق کی نسبت کم ہوئی، نہ یہ قیامت تک کم ہوگی۔ آج ناظرین کرام ہمارا موضوع ہے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ہم نے یہ بزم جو ہے آج سجائی ہے۔ اور ایک بات کیا کہ میں اپنے اسکالرز کی طرف جاتا ہوں کہ اس امت کے اندر یہ عاجز ہمیشہ کہتا ہے، ایک بات یاد رکھ لیں، امت مسلمہ کے اندر پاور آف ایگزسٹنس اور پاور آف ریزسٹنس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ رہے گا تو امت زندہ رہے گی امام مالک کے بقول، اور اگر یہ جذبہ نہ رہا نہ یہ امت اپنا دفاع کر سکے گی، نہ یہ قائم رہ سکے گی۔ آج کے موضوع کے حوالے سے میرے ساتھ شریک گفتگو میرے اسکالر جناب علامہ شہزاد احمدی، ادیب ہیں، شاعر ہیں، عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، اور ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر طاہر امین تنولی بھی درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں اور ماہر اقبالیات ڈاکٹر صاحب ہیں۔ دونوں نے بڑی کتابیں لکھی، اسکالر نے آپ جانتے ہیں، اور نوجوان نعت خوان اپنی طرز کا خوبصورت آواز بہت محمد صغیر نقشبندی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا۔ بس اب قرآن حکیم سے شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ قرآن حکیم نے ہمیں ارشاد ہے کہ کس طرح ناموس رسالت کی حفاظت کرنی۔ بے شک پورا قرآن کا موضوع یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر اس ایک آیت کو غازی صاحب ہم سمجھ لیں نا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا، تو پورے قرآن کا مقصد نزول سمجھ آ جائے گا، پورے دین کی روح سمجھ آ جائے گی ٹھیک کہ جس شخص نے، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، ستایا، تنگ کیا، ان پر اللہ کی لعنت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لعنت کا ایک ترجمہ، کیونکہ اس لفظ کا اکثر ترجمہ ہوتا نہیں، حالانکہ ہونا چاہیے ہمیشہ، ٹھیک، یہ قرآن کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، ٹھیک، اور اس کا ایک معنی جس پہ تمام امت کا اجماع ہے وہ ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ واہ وہ شخص کوالیفائی نہیں کرتا اللہ کی رحمت کے لیے، واہ، دنیا میں بھی نہیں کرتا اور آخرت میں بھی نہیں کرے گا۔ وعد لہم عذابا مہینا، اس ٹکڑے سے ائمہ تفسیر نے لکھا کہ دردناک عذاب ہے، اذیتناک عذاب ہے اس شخص کے لیے اگر وہ کلمہ گو ہے تو ایمان پہ مرے گا نہیں، کافر ہو جائے گا، اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے لیے وہ عذاب ہے، لیکن ہر غیر مسلم کے لیے بھی عذاب مہین نہیں ہے۔ ٹھیک، بالکل، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ڈائریکٹ ہٹ کرنے کی کوشش کی، ایذا دی، ایک اذیت دی، علامہ وہ صاحب سوال آج کل لوگ بڑے ماڈرن کہتے ہیں کہ جی اللہ کو کیسے اذیت دی جا سکتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اذیت دی جا سکتی، یہ بھی ذرا آج کلیئر کر دیں۔ سورہ حجرات پڑھے نا، ابھی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، صرف کیا ہوا تھا، عید والے دن، عید الاضحیٰ کے دن ایک اوجڑی پڑی ہوئی تھی رستے میں، کسی نے جانور ذبح کر دیا تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نہیں کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں تم اللہ سے آگے بڑھ گئے، ہائے 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 ہائے، اللہ تو قربانی نہیں کرتا۔ اب ان لوگوں سے پوچھئے، اے خدا کے بندو جنہوں نے یہ سوال کیا ہے
اللہ رب العزت پورے قرآن پاک میں آپ کو جہاں بھی ملتا ہے اپنے حبیب کے ساتھ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کے حبیب سے آگے بڑھ گئے، ان کو تم نے بائی پاس کرنے کی کوشش کی، تو اللہ فرماتا ہے مجھے بائی پاس کرنا۔ واہ واہ۔ اگر میرے محبوب کی اطاعت چھوڑی، میری اطاعت چھوڑی، اگر میرے محبوب کو ستایا اور اذیت دی تو مجھے اذیت دی۔ بظاہر فزیکلی کوئی اذیت نہیں دے سکتا، لیکن فرمایا جب میرے پیارے کا دل دکھتا ہے نا، تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے تم نے ڈائریکٹ میرا دل دکھا دیا اور مجھے اذیت دے دی ہے۔ اور پھر اس کا جو ریئیکشن ہے اور جو اس کا رد عمل ہے، اللہ عزیز ذو انتقام، وہ پھر اس شکل میں آ جاتا ہے۔ ورنہ اس دنیا میں رب العالمین، رب کائنات اپنے تمام بندوں اور تمام مخلوقات کے لیے رحمان ہے، وہ رحم کرتے ہوئے فرق و تمیز و امتیاز نہیں کرتا کہ یہ مجھے مانتا ہے یہ نہیں مانتا۔ میں چونکہ رحمان ہوں، میرا کام رحم کرنا ہے۔ اب تم نے خود اپنے آپ کو اس دائرہ رحمت سے نکال باہر۔ ہر انسان رحمت کا محتاج ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا آئینی اور قانونی پہلو ذرا بتا دیں۔ جی بھائی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت قرآن مجید کے حوالے سے، اور جو ہمارے بنیادی مصادر شرعی ہیں، علامہ صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی۔ جو اس کو اگر آئینی طور پہ دیکھیں اور قانونی طور پہ دیکھیں بھائی صاحب قبلہ، تو آئین اور قانون کیا ہے، کس لیے آئین اور قانون ہوتا ہے؟ یعنی ایک سوچنے کی بات ہے، کیوں قانون بنایا جاتا ہے، کیوں آئین بنایا جاتا ہے؟ تاکہ ایک آئین اس لیے ہوتا ہے کہ ایک نظام ڈسپلن کے اندر قائم رہے۔ ٹھیک ہے۔ قانون اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی حق پہ زد نہ ڈالے، ٹھیک، ہر ایک کا حق محفوظ رہے۔ آپ ماشاءاللہ خود قانون کی دنیا کی ایک اتھارٹی ہیں۔ سوال یہ ہے، ایک مسلم سوسائٹی کے اندر نظام کیا ہے اور حقوق کیا ہیں؟ جب آپ مسلم سوسائٹی میں نظام کو دیکھتے ہیں تو نظام وہی ہے جو مسلم سوسائٹی کی آئیڈینٹی اور مسلم سوسائٹی کی ایگزسٹنس کی سب سے بنیادی اینٹ ہے۔ وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام ہدایت کے ساتھ وابستگی اور اس پہ کاربند رہنا۔ یعنی اس کا مرکز اور نیوکلیس کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوئی۔ ٹھیک۔ جب آپ حقوق کی بات کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے اسلامی سوسائٹی کے اندر غائی صاحب، اسلامی نظام قانون کے اندر سارے حقوق تب بنتے ہیں جب انہیں ذات رسالت مآب حق ڈکلیئر کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق نہیں ڈکلیئر کیا وہ حق نہیں ہے۔ ٹھیک۔ سوال یہ ہے کہ آپ اپنے میرے عام افراد معاشرہ کے حقوق کے تحفظ کی تو بات کریں، ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس کی بڑی بات، جنہوں نے ان کو حق قرار دیا واہ واہ، ان کو اگنور کر دیں۔ جنہوں نے یہ سارے حقوق دنیا کو متعارف کرائے، بھائی صاحب جنہوں نے حقوق انسانی تکریم، جنہوں نے حقوق کو حق ہونے کا وجود بخشا، واہ، ان کی زبان مبارک سے یہ لیجسلیشن نہ ہوتی۔ آپ شارع بھی ہیں اور شارح بھی ہیں، یعنی آپ شریعت کا قانون دینے والے بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے آنے والے شریعت کے قانون کی توضیح و تشریح فرمانے والے بھی ہیں۔ ٹھیک۔ آپ نے دونوں انداز سے رائٹس کو ڈیفائن کر کے آپ کو بتا دیا۔ ٹھیک۔ آپ اس اتھارٹی کو تو اگنور کر دیں، تصور کریں آپ کھڑے کہاں ہیں؟ آپ نے تو اپنی بنیادی منہدم کر دی۔ ٹھیک۔ ایک منہدم شدہ بنیاد پر موجود نظام قانون کیا ڈیلیور کر سکتا ہے مجھے بتائیں؟ ٹھیک۔ آپ ایک کھوکھلے ڈانچے میں چلے گئے۔ بھائی صاحب ایک عام فرد کے حق کو پامال کرنے سے سوسائٹی کتنے اختلال میں ابتلا میں چلی جاتی ہے۔ آپ تصور کریں پوری عالم انسانیت کے حقوق کے تصور اور تقدس کی بنیاد جس ہستی کے تصورات اور تعلیمات پہ ہے، اس کو ڈسٹرب کرنے سے سوسائٹی کا کیا حال ہوگا؟ آپ انسانی سوسائٹی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں۔ ناموس رسالت کا قانون ہے، یہ مسلم اور غیر مسلم دونوں پہ یکساں لاگو ہے؟ بھائی صاحب میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ تو مسلم ہو یا غیر مسلم، انسانی سوسائٹی کو مستحکم کرنے کے لیے ناموس رسالت کی حفاظت کا احساس اور شعور ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ بھائی صاحب آپ انسانی سطح پہ سوچیں کہ جب آپ ویلیوز جہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں اس سرچشمے کے تقدس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ٹھیک، مجھے بتائیں آپ کے پاس کون سا کرائٹیرین باقی رہ جاتا ہے کہ آپ بعد میں آنے والی انسانیت کے کسی حق کو سیف گارڈ کر سکیں؟ ٹھیک، کوئی کرائٹیرین بچتا ہے؟ آپ نے اس کا مطلب ہے آپ نے خود ہی اپنے انسانی حقوق کے تحفظ کے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ میں ایک جملہ کہہ دوں جو بھی آپ نے بات کہی تھی، اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین ہوتے
ٹھیک ہے، رحمت للمومنین ہوتے تو یہ قانون صرف مسلمانوں پہ لاگو ہوتا. واہ، جب واہ، وہ واہ، رحمت للعالمین ہیں سبحان تو اللہ، صرف انسان نہیں سارے عالمین پہ اپلائی ہوگا، واہ واہ، لاگو ہوگا، واہ کیونکہ سارے عالمین ان کی رحمت کے محتاج ہیں واہ واہ، اور ہر گھڑی ہر لمحہ ان کی رحمت سے فیض کشید کر رہے ہیں. ورنہ تو یہ نبض جو اقبال نے کہا نا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تو پیشامادہ اسی نام سے. آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے حوالے سے اچھا غازی علم الدین کا کچھ واقعہ تھوڑا غازی بہت علم الدین اگر ذہن میں ہو. شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج میں ان کی نظر کرنے لگا ہوں. ایک وہ جملہ جو میں نے صارم المسلول میں پڑھا، علامہ ابن تیمیہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ جو شخص عربی محاورے اور ضرب الامثال سے انہوں نے یہ نکالا کہ اس زمانے میں جو شخص اپنی جان مال اور عزت کے تحفظ کے لیے وہ نکلتا تھا تو اس کو کہتے تھے المنتصر، اور جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کی اور کسی صحابی نے اس کا جواب دیا تو اس کو کہا گیا کہ المنتصر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واہ واہ واہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے. مددگار. اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کا مددگار ہے جس نے میرے گستاخ یا میرے بے ادب سے جا کے میرا بدلہ لیا. ٹھیک، غازی علم الدین شہید کے لیے اس سے بڑی سند اعزاز اور فضیلت. واہ، پہلے تو ہم ان پہ رشک کرتے ہی رہے ہیں، لیکن آج مجھے دوبارہ ان کی قسمت پہ رشک آیا کہ یہ کیسا امتی ہے کہ جس کو نبی ٹریبیوٹ دے رہا ہے ہاں، اور نبی کہہ رہا ہے اور اکنالج کر رہے ہیں کہ یار یہ شخص جس نے میرے لیے جا کے اس گستاخ کے ساتھ لڑنا ہے، میں کہتا ہوں صرف ایجیٹیشن ہی بہت بڑی چیز ہے، چاہے جائے کہ اپنی جان دے دینا. واہ واہ، اور آقا علیہ السلام نے اس کو بھی اکنالج کیا ہاں، کیونکہ یہ عین ایمان ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما. یہ تین چیزیں قرآن نے سورہ نساء کے اندر ایسی بیان کر دی ہیں کہ اس شخص کے مومن ہونے کی نفی ہوگی. اگر وہ مسلمان کلمہ گو تھا بھی تو اب نہیں رہا. کیوں کہ اے محبوب اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا. اوئے ہوئے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ نہ مانے. صرف فیصلہ نہ مانا، ڈائریکٹ نہیں کوئی جرت کی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. آقا کریم علیہ السلام نے ایک فیصلہ کر دیا اور اس نے نہیں مانا نہیں، اور دوبارہ ریٹ کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ چاہا کہ یہ کیس پھر کھلے اور چلے، اور پھر عدالت صدیقی میں اور عدالت فاروقی میں گیا ہے. تین چیزیں قرآن پاک نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں اس کا بانی سمجھتا ہوں، قانون ناموس رسالت کا اور آقا کریم علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کا جو سب سے پہلا عملی مجاہد ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر شہید ناموس رسالت کی شہادت کا کریڈٹ جس کو جائے گا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ اچھا ویسے دیکھیں، عام غازی علم الدین شہید معمولی ایک لکڑی کا کام کرنے والا کیا ترخان، لیکن مقام ناموس رسالت پہ قربان ہونے میں کیسا ہے. کتب ابدال وہاں پہ اس کے مزار پہ حاضری دے رہے یہ ہیں. جماعت اس کے علی شاہ جنازے میں رحمۃ کون اللہ کون علیہ لوگ اور علامہ اقبال اور سید مولانا کرام دیدار الدین علی بخاری اور دیدار علی شاہ الوری رحمہم اللہ اور ان جیسے سینکڑوں وہاں مشائخ ہزاروں جی دھکے کھا رہے تھے کندھا دینے کے لیے کہ ہم آج کندھا دینے کی سعادت حاصل کریں. آج بھی یہی حال ہے. اور آج بھی یہی حال. اس کا مطلب یہ ہے آج بھی، اور غازی علم الدین شہید کوئی ایک نہیں ہے. ہاں غازی اچھا صاحب وہ ایک میں سمجھتا ہوں سمبل ہے، سمبل ہے، ایک رول غازی تو آ رہے ہیں، وہ تو اس سے پہلے بھی تھے نا بعد میں بھی. دیکھیے سیدنا حسان رضی اللہ عنہ نے جب نعت کہی، سگیر صاحب ہمارے نعت خانوں کو یہ کھڑکی کھلنی چاہیے کہ نعت اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک محبوب کی مدح اور محبوب کے دشمن کی مذمت نہ ہو جائے. واہ واہ واہ، غازی صاحب میں نے تو دیوان حسان سے یہ سمجھا یہی وہ ادھر مدح کرتے جاتے ہیں ادھر ان کے دشمن کی مذمت کرتے جاتے ہیں. محبوب کی ثنا کر کے پھر کہتے ہیں حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء. فرمایا بیوقوف تو عرب ہو کے شاعر ہو کے فصاحت و بلاغت کے دعوے کر کے اس ہستی کی بے ادبی اور توہین کی کوشش کرتا ہے جس کے رب نے اسے محمد بنایا ہے. واہ واہ واہ، لفظ محمد بھی کھولا ہے آپ نے سبحان کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو ذات مرکب بالحمد ہو اس کی گستاخی مذمت و بے ادبی ہو ہی نہیں سکتی، رب نے امکان نہیں رکھا. واہ واہ. اب وہ جو شخص اس کا مرتکب ہوا ہے نا، فرمایا چونکہ تو نے ہمارے ایمان کو ہٹ اور چیلنج کر دیا نا، فعجبت عنہ، اب ہم پہ لازم ہو گیا اپنا ایمان بچانے کے لیے کہ تیرا جواب دیں. ہم ناموس رسالت نہیں بچا، ناموس رسالت بچائی ہے، اسے کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیسا کیا
غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ جیل میں پیر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ جا کے تو بہت زیادہ ابدیدہ ہو جاتے ہیں اس کی حالت دیکھ کے، اس کے سیل میں سورہ یوسف پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو وہ جذبات کی شدت سے بھول جاتے ہیں کچھ آیت، تو وہ کریکٹ کر رہے ہیں، غازی صاحب کریکٹ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی اندر ہی جیل کے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو جو وہ سکھ علوم حوالدار ہے غازی صاحب، وہ بتا رہے اس وقت تو بجلی وغیرہ نہیں تھی، انہوں نے کہا جی میں روز ان کے رات کو جو کال کوٹھڑی ہے اس میں روشنی رات کو دیکھتا ہوں، یہ اسی نسبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ اچھا غازی صاحب، یہ جو آپ نے ابھی ہم نے سامنے سنا تنولی صاحب سے، میں دیکھتا ہوں کہ اگر اس کی جگہ کو انگریز جج ہوتا نا تو شاید فیصلہ مختلف ہوتا۔ دیکھیے ایک کیس وہ بھی آیا تھا نا جب ایک پادری کو ایک وہ کنڈی ڈنڈے والے ملنگ نے مار دیا تھا، اس وقت اس انگریز جج کی ججمنٹ یہ تھی کہ یہ اس درجے کا عام لے مین ہے کہ یقیناً اس پادری نے اس کی مذہبی جذبات کو اس درجے میں مجروح کر دیا ہوگا کہ ایک ایسا بندہ بھی ریئیکشن پہ اتر آیا ہے۔ یہ جج کی ججمنٹ ہے، اس انگریز کی اپروچ یہ ہے، اور ہندو کا تعصب یہ ہے کہ اس نے 23 دن کے اندر اندر بغیر وہ تو اسلام اور پاکستان کا دشمن تھا جی، جس کے اندر ذرا سی بھی دینی غیرت ہو، اسلامی غیرت ہو، علمی اور قانونی شعور بھی ہو، اس کو علمی اور قانونی، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی کسی قسم کی جب توہین کرتا ہے تو ایک مسلمان کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک لاشعوری طور پہ ہر مسلمان کے اندر یہ جذبہ ودیت ہے، بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے اس پوری کائنات کی، کیونکہ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، کتے نے بھی تو اپنا وہ توڑ کے تو اس کو پڑ گیا، تو یہ پوری مخلوقات میں گویا اللہ نے ودیت کیا ہوا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی۔ آپ پتھروں میں، پہاڑوں میں، درختوں میں دیکھتے تو ہیں، سیرت بھری ہوئی ہے، تاریخ بھری ہوئی ہے۔ مینڈے نے نہیں مار دیا گستاخ، غیر مسلم شیر نہیں اٹھا کے لے گیا ابو لہب کے بیٹے کو، دیکھیے تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ صرف مسلمانی یا انسانی درجے کی چیز نہیں۔ مہندر سنگھ بیدی صاحب نے کیا کہا، پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو جس کے ہاں وہ شعور کی کھڑکی کھلی، محمدیت کی حقیقت جسے نصیب ہوئی، اسے پتہ چل گیا کہ یہ کسی محدود قوم کا یا کسی مذہب کا یہ شخصیت سمبل نہیں ہے، یہ تو پورے عالمین پر محیط رحمت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی جس کو اپنی ذات پہ کنٹرول ہو اور کوئی اس سے ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہو سکتا ہے، لیکن ابو قحافہ اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک، اپنے بیٹے کو کہہ دیا میں تمہیں اگر تم آ جاتے میری ذات میں مار۔ یہ ہے، اس کو سمجھنے کی اور ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جن کی ابھی آپ نے بات کی، اشارہ کیا کہ وہ سوال کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، انہیں چاہیے ذرا اس پوری تاریخ اور ہسٹری کو دیکھ لیں، اور پھر آج جہاں ہم کھڑے ہیں ان کے پاس تو اور بھی بہت کچھ تھا غازی صاحب، ہمارے پلے تو اس کے سوا ہے بھی ککھ نہیں۔ ایک نسبت مصطفیٰ تو بچ گئی، اب اسے بھی چھیننا چاہتے ہو۔ اچھا ڈاکٹر طاہر امین تنولی، ایک بات غور کریں، ناموس رسالت کا قانون ہے 295C، آپ نے، میں نے، شہزاد مجدی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ شراب کا جو قانون ہے کہ جو بندہ شراب پیے گا اس کو یہ سزا ہوگی، پکڑا جائے گا، ہمیں کبھی ڈر نہیں لگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں بھی تو اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ڈر اس لیے لگا کہ نہ ہم نے ادھر جانا، نہ ہم نے پینی، ہمارا کیا تعلق، نہ ہم نے شراب پینی، نہ شراب کا کاروبار کرنا ہے، نہ کاروبار، جس کا مفاد اس سے اب اس کے تحفظ میں لگا۔ اب وہ بندہ جس نے کوئی نعوذ باللہ اس کا ارادہ نہیں، وہ کرنا نہیں چاہتا کوئی گستاخی، وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ 295C ختم؟ معلوم ہے چاہیے کہ خناس ذہن میں ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب میں یہ پہلے میں نے رس کیا، بڑی سادہ سی بات ہے، جو بھی یہ شخص کہتا ہے، کیونکہ یہ قانونی بات ہے کہ 295C ختم ہونی چاہیے، سوال یہ ہے، ایک جملے کا اس سے کوسچن ہے، ہمیں یہ سمجھا دے 295C ختم کر کے اس کے کون سے حق کا تحفظ ہوتا ہے؟ دیکھیں آئین اور قانون حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیں یہ سمجھا دیں، ہمیں یہ سمجھا دیں کہ دوسری بات 295C کی موجودگی میں اس کے کس حق پہ زد پڑ رہی ہے؟ بھئی مسئلہ کیا ہے یہ تو بتایا جائے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ راج صاحب میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ غازی علم دین شہید کا جو معاملہ تھا، شہادت بھی ہوگی، سب کچھ امت کے لیے بہت سی نئی باتیں کھول کے چلا گیا۔ ایک تو یہ قانونی پہلو ہم نے ڈسکس کیا، اس کا ایک اور ڈائمنشن ہے، جب غازی علم دین شہید کو 31 اکتوبر کو پھانسی دے دی گئی، اب جانتے ہیں کہ ان کو نامعلوم مقام پہ دفن کر دیا گیا، پورا ایک ڈیلیگیشن تیار ہوا، جیل میں پھانسی دی گئی، پورا ایک ڈیلیگیشن تیار ہوا، اس میں علامہ اقبال تھے، ظفر علی خان تھے، مولانا غلام محی الدین قصوری تھے، بڑی بڑی اتھارٹیز تھیں، گورنر سے ملے کہ غازی علم دین شہید کی میت ہمارے والے کی جائے، انہوں نے کہا دیتے ہیں، اگر آپ ضمانت دیں گے بلوا فساد کا کوئی فساد نہیں ہوگا، اوکے۔
ایک ڈیلیگیشن بنا، سید مراتب علی اور ایک اور صاحب تھے جو مجسٹریٹ تھے مسلمان، وہ میاں والی گئے میت لینے کے لیے۔ غازی صاحب 31 اکتوبر کو پھانسی ہوئی، 16 نومبر کو یہ ڈیلیگیشن پہنچا اور 17-18 نومبر کو قبر کھولی گئی، ایسے لگتا تھا ابھی دفن کیا گیا۔ واہ واہ واہ، دیکھیں ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ تو روحانیت کی باتیں ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں۔ یہ فزیکل فیکٹ ہے غازی صاحب، 16 دن گزر گئے اور پانی جو غسل دیا جاتا ہے نا اس کے قطرے ماتھے پہ موجود تھے۔ اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ناموس رسالت کی حفاظت کے حق ہونے پہ اور کون سی دلیل چاہ رہے ہو کہ آپ آسمان ٹوٹ پڑے یا زمین پھٹ جائے؟ واہ واہ، اس سے بڑی کون سی دلیل چاہیے؟ بھائی اس شاقان مصطفیٰ کے جنازے سے ہی غازی فیصلہ ہو صاحب اس کے جاتا ہے۔ بعد وہ وہاں یہاں آئے، علامہ اقبال نے میت وصول کی اور پھر جو کچھ ہوا آپ دیکھیں، 6.5 میل لمبا جنازہ تھا۔ اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، پوری جد و جہد آزادی کے دوران کا یہ ہندوستان کا سب سے بڑا اجتماع تھا، کوئی شک لا ریب، سب سے بڑا اجتماع تھا۔ لا ریب، آپ کا جو 1940 کا اجتماع بھی اس کا شیر بھی نہیں تھا۔ لا ریب، آپ کس کو آرگومنٹ مانتے ہو؟ یہ پبلک ویل تھی، ہاں دنیا جہان میں قانون غازی صاحب پبلک ویل سے بنتے ہیں۔ غازی صاحب دیکھیں، میں تو عرض کرتا ہوں کہ اس کو بھی چھوڑیں، ہم نے تو بڑی بنیادی بات کی، آپ کو کیا فائدہ مجھے بتائیں انڈیویجول کو، یہ تو آپ نے بہت جنرلائز ہو گیا نا۔ غازی صاحب اس کے اندر میں ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا، یہ جو کچھ ہوا اس سے ہمارے بڑوں نے اثر کیا لیا؟ اچھا، دیکھیں 1929 میں پھانسی ہوئی، پاکستان بنا دیا، 30 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہباد دیا، ٹھیک، 1934 میں غازی عبدالقیوم نے جو عدالت کے نتھو اندر رام جا کو کے کیا، نتھو رام کو، آپ نے نظم پڑھ دی، ہاں لاہور اور کراچی، ہاں، علامہ نے اس پہ جو نظم لکھی لاہور اور کراچی، بہت کم اہل علم کی طرف یہ اس طرف توجہ جاتی ہے کہ لاہور سے مراد غازی علم دین ہے ہاں، اور کراچی سے مراد غازی عبدالقیوم ہے۔ غازی اور غازی صاحب اس سے بڑی بات، یہ ضرب کلیم کے اندر ہے یہ نظم، ٹھیک، اور ضرب کلیم کب چھپی؟ 1936 میں۔ یہ علامہ کی واحد کتاب ہے غازی صاحب، واحد کتاب، اس کو کھولیں نا، اس کے ٹائٹل پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ، ضرب کلیم، نیچے لکھا ہوا ہے دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ، واہ 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 یہ لکھا ہوا ہے۔ واہ واہ، ابھی آپ نے غور کیا ہے ہمارے بڑے کس جبر میں تھے ان مسائل کی وجہ سے، سبحان کہ ہم کن حالات میں ہیں، ہم اپنے رسول کے ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ واہ واہ واہ، یہی وجہ ہے کہ علامہ کی زندگی کی آخری تحریر اسلام اور وطنیت، اس کا آخری پیراگراف آپ پڑھ لیں، اس میں علامہ نے لکھا کہ میں آزادی کی بات کرنا چاہتا ہوں، اس آزادی کی جس میں مجھے اسلام کی بات کرنے کی اجازت ہو، ایسی آزادی جس میں میرے لیے اور میرے دین کے لیے موجودہ ماحول یا اس سے بدتر ماحول ہو، ایسی آزادی پہ میں لعنت بیچتا ہوں، ایسی آزادی کے لیے لاٹھی کھانا، گولی کھانا، جیل جانا حرام سمجھتا ہوں۔ واہ واہ واہ، وہ کلیئر لوگ تھے، واہ واہ، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جا رہے تھے، تو تبھی یہ ملک ملا، یہ ملک عطا ہے۔ اور غازی صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ اسی پہ یہ ملک قائم رہنا ہے۔ دیکھیں جس چیز پہ کوئی چیز بنتی ہے اس کی بقا کی چیز وہی بنیاد ہوتی ہے۔ پاکستان کی بقا حفاظت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے غازی صاحب۔ دیکھیں بایولوجی کا بنیادی اصول ہے، زندگی کس سے بنی؟ پانی سے۔ مجھے پانی نکال کے زندگی دکھائیں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، پانی ختم کر دیں، زندگی ختم ہو جائے گی۔ جی ایک فقرہ جی علامہ صاحب آج کی امت کے نام تنوری پیغام، صاحب کی ایک فقرہ۔ گفتگو سے غازی صاحب اس نتیجے پہنچاؤں، اور پھر ہمارے بزرگ ایک تو دیکھ لیں، ہمارے پاکستان کے رہنے والے لوگ تمام ہر مذہب کے مائنورٹیز سمیت، ٹھیک، اگر وہ پاکستان کو اپنا وطن اور ملک سمجھتے ہیں تو اس کے بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال دونوں غازی علم الدین شہید کے وکیل ہیں، واہ، ڈیفینڈر ہیں، اور اس کے جناب علی ترجمان ہیں۔ اور دوسری بات، غازی صاحب کے جنازے کا جو ریفرنس آیا وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ صرف بڑا اجتماعی نہیں تھا، مسلمانان ہند کا مسئلہ تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اجماع بھی تھا۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ اعضائے جسمانی کی سلامتی کا یہ نسخہ ہے۔ جس شخص کو کسی بیماری کی وجہ سے اپنے جسم کے کسی عضو کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو تو وہ صبح و شام 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا محیی کا ورد کرے، انشاءاللہ اعضاء سلامت رہیں گے۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی مضطرب کی داد فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو
مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ جی صغیر نقشبندی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام، کروں تیرے نام، کروں تیرے نام، کروں تیرے نام، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔